سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جرنیل صحابہ میں ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی ہی ذات گرامی ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا، جس کی بدولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کبار صحابہ میں اکثر کے قبول اسلام کے واقعات بڑے عجیب ہیں۔ اسی طرح سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان قبول کرنے کا واقعہ بھی بڑا حیرت انگیز ہے اور سوچنے کے قابل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو کس طرح اس کے دل میں نور ایمان کی شمع روشن فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ جس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد کفار کے پنجوں میں پنجہ ڈال کر مروڑا، اسی طرح قبل از اسلام ان کی اور ان کے والد کی اسلام دشمنی بھی ضرب المثل تھی، لیکن جب اللہ نے ہدایت عطا کی تو کیا سے کیا بن گئے۔ آئیے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کے دل میں اسلام کی روشنی کیسے آئی اور ان کے قبول اسلام کی وجہ کیا بنی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ یکایک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جس لڑائی میں بھی قریش مکہ کی طرف سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں جاتا ہوں، واپسی پر میرا دل مجھ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوتا ہے، تیری یہ تمام کوشش لا حاصل اور بے سود ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور غالب آ کر رہیں گے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر میں قریش مکہ کے سواروں میں سے تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام عصفان میں مسلمانوں کو صلاۃ الخوف پڑھاتے دیکھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ بڑا اچھا موقع ہے، مجھے حملہ کر دینا چاہیے، لیکن میرے حملہ کرنے سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ارادے سے واقف ہو گئے اور میں حملہ نہ کر سکا۔ تو اسی وقت میں سمجھ گیا کہ یہ شخص من جانب اللہ مامون و محفوظ ہیں، غیب سے ان کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ میں حدیبیہ سے ناکام واپس ہو گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش سے جب صلح کر کے واپس ہوئے تو میں نے سوچا کہ قریش کی شان و شوکت ختم ہو چکی ہے اور شاہ حبشہ نجاشی بھی آپ کا پیروکار ہو چکا ہے، اور ہجرت کرنے والے آپ کے اصحاب وہاں پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں شاہ روم ہرقل کے پاس چلا جانا چاہیے اور وہاں یہودی یا نصرانی مذہب قبول کر لینا چاہیے اور عجم کے تابع ہو کر غیب کی زندگی بسر کرنی چاہیے، یا اپنے ہی وطن میں رہ کر دیکھوں کہ پردہ غیب سے کیا حاضر ہوتا ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئندہ سال عمرہ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطلاع پا کر میں مکہ سے باہر روح پوش ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرہ سے فارغ ہوئے تو میرے بھائی ولید بن ولید نے مجھے ڈھونڈا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، مگر میں نہ ملا۔ بعض ازاں اس نے میرے نام ایک خط لکھا۔ خط کا مضمون درج ذیل تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، میں نے اس سے زیادہ تعجب خیز کوئی امر نہیں دیکھا کہ تیری رائے اسلام جیسے پاکیزہ مذہب کے قبول کرنے سے کیوں منحرف ہے، حالانکہ تیری عقل ہے جو مشہور و معروف ہے، اور اسلام جیسے پاکیزہ مذہب سے کسی کا بے خبر رہنا تعجب خیز ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارا حال دریافت کیا تھا کہ خالد کہاں ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعجب ہے اس جیسا عاقل اسلام جیسے پاکیزہ مذہب سے بے خبر و ناداں ہو جائے، اور فرمایا کہ اگر خالد دین اسلام میں داخل ہو کر اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر دین حق کی مدد کرتا تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا اور ہم اس کو دوسروں پر مقدم رکھتے۔ پس اے بھائی، تجھ سے جو عمدہ مقامات فوت ہو گئے ہیں تو ان کی تلافی اور تدارک کر لے کہ ابھی وقت ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کا خط میرے پاس پہنچا تو اس نے میرے دل میں اسلام کے لیے اور رغبت پیدا کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں جو کچھ فرمایا اس نے مجھے خوش کر دیا۔ اسی اثنا میں نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب یہ تھا کہ میں ایک تنگ شہر میں ہوں جہاں قحط پڑا ہوا ہے۔ میں اس تنگ شہر سے نکل کر سرسبز و شاداب علاقے میں چلا گیا۔ بیدار ہوا تو میں سمجھ گیا یہ ایک خاص خواب ہے جو میری تنبیہ کے لیے دکھایا گیا ہے۔ میں مکہ مکرمہ آیا اور اسباب سفر مہیا کر کے مدینہ منورہ کی طرف چلنے کا ارادہ کیا تو میں نے چاہا کہ کوئی اور بھی میرے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ میں نے صفوان میں امیہ سے ملاقات کی اور کہا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب و عجم پر غلبہ پا لیا ہے؟ اگر ہم ان کے پاس جائیں اور ان کی اتباع کریں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ محمد کا شرف ہمارا شرف ہوگا
सफ़वान ने मेरी बात सुनकर सख्ती से इनकार कर दिया और कहा, ज़मीन पर मौजूद सभी लोग मोहम्मद के ताबे हो जाएं, सिर्फ मैं ही बच जाऊं, तब भी उसकी तबाह नहीं करूंगा। खालिद फरमाते हैं, मैंने सोचा इसका बाप और भाई बदर में मारे गए हैं, इसलिए इससे कोई तवक्का नहीं की जा सकती। इसके बाद मैं उकरमा बिन अबी जहल के पास गया, सारी बात की तो उसने भी वही जवाब दिया जो सफ़वान ने दिया था। सैयदना खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, मैं अपने घर गया, ऊँटनी को तैयार किया और सोचा एक दफ़ा उस्मान बिन तलहा से बात कर लेता हूँ, वो मेरा सच्चा दोस्त है। लेकिन मुझे उसके बाप दादा के कत्ल होने का ख्याल आया। सोचने लगा बात करूँ या ना करूँ। बिलाखिर यही फैसला किया कि बात करने में क्या तरद्दुद है। चुनाचे मैंने उस्मान से बात की तो उस्मान ने मेरे मशवरे को कबूल किया कि मैं भी मदीना चलता हूँ, लेकिन हम मक्का से अलहदा निकलेंगे और मकाम याजज में हमारी मुलाकात होगी। जो पहले पहुँच जाएगा वो दूसरे का इंतज़ार करेगा। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, हम मक्का मुकरमा से रवाना हो गए और हस्बे वादा मकाम याजज में उस्मान बिन तलहा मुझे मिल गए। हम सुबह वहाँ से रवाना हुए। जब मकाम हुदा में पहुँचे तो वहाँ उमर बिन आस से मुलाकात हुई। वो भी मदीना जा रहे थे। उन्होंने हमें मरहबा कहा, हमने उनको मरहबा कहा। जाने की गर्ज मालूम की तो पता चला वो भी इस्लाम कबूल करने की गर्ज से मदीना जा रहे हैं। यूं दो अजीम जर्नैल और सिपा सलार एक अर्ज के लिए आपस में मिल गए। हम तीनों मिलकर रवाना हुए और मदीना पहुंचकर मकाम हिरा में अपनी सवारियां बिठलाईं। किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी आमद की खबर दे दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मसरूर हुए और फरमाया, मक्का ने अपने जिगर गोशों को फेंक दिया है। सैयदना खालिद कहते हैं, हिरा में मैंने उम्दा लिबास पहना और आपकी खिदमत में हाजिरी के लिए चला तो रास्ते में मुझे मेरा भाई वलीद मिल गया और कहा, जल्दी चलो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आमद की इतला हो चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मसरूर होने के साथ साथ आपके मुंतज़िर हैं। हम तेज़ कदमों से चलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखकर मुस्कुराए। मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। आपने निहायत खंदा पेशानी से जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब हो जाओ। मैं करीब हुआ तो फरमाया, हम्द है उस पाक ज़ात की जिसने आपको इस्लाम की तौफीक दी। मैं देखता था कि आप में अकल है और वो अकल खैर और भलाई की तरफ रहनुमाई करेगी। कबूल इस्लाम के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने साबिका ज़िंदगी बिलखसूस मुकाबले में आने की शर्मिंदगी और नदामत का इजहार किया और अल्लाह ताला से मुआफ़ी की दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम तमाम गुनाहों को मिटा देता है। लेकिन सैयदना खालिद बिन वलीद के इसरार पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआए मगफिरत फरमाई। वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं।